اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا۔ اچھا، یہ ذوالقرنین کون تھے؟ یہ نبی تھے یا نہیں تھے؟ اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، لیکن بہرحال جو زیادہ راجح قول ہے، بیٹر اوپینین ہے، وہ یہی ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، بلکہ ایک نیک دیندار آدمی تھے، بادشاہ تھے۔ ان کے متعلق میں مختصراً بس یہ بتاتا چلوں، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ یہ ایسے شخص تھے جنہوں نے پوری دنیا کا سفر کیا تھا، مشرق میں بھی سفر کیا، مغرب میں بھی سفر کیا، اور ہر طرف گئے۔ تو اسی طرح سفر کرتے کرتے وہ ایک علاقے میں پہنچے، ایک جگہ پہ گئے جہاں کے لوگوں سے انہوں نے بات کی تو ان کی زبان بھی الگ تھی، تو ان کی زبان بھی صحیح سے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن وہاں کے لوگوں نے حضرت ذوالقرنین کو بتایا کہ ہم یاجوج ماجوج سے پریشان ہیں، یعنی یہ جو وادی ہے، دو پہاڑوں کے درمیان جو راستہ ہے، وہاں سے وہ آتے ہیں اور یہاں فساد پھیلا کر چلے جاتے ہیں اور تکلیف پہنچاتے ہیں ہم لوگوں کو، تو آپ کو ہم چند پیسے دیں گے، اس کے بدلے آپ اس پہاڑوں کے درمیان جو راستہ ہے اسے بند کر دیں۔ تو حضرت ذوالقرنین ان سے کہتے ہیں کہ مجھے پیسے کی ضرورت نہیں، اللہ نے مجھے جو دیا ہے وہ بہتر ہے، تم مجھے افرادی طور پر میری مدد کرو، جسمانی قوت کے ساتھ تم میری مدد کرو، میں تمہارے لیے یہ کام کر دوں گا۔ تو پھر حضرت ذوالقرنین نے دونوں پہاڑوں کے درمیان جو راستہ تھا اس کو لوہے کے تختوں سے اور پگھلے ہوئے سیسے کے ذریعے مضبوطی کے ساتھ اسے اس دیوار بنا دی اور اسے بند کر دیا تاکہ یاجوج ماجوج وہاں سے نکل نہ پائے۔ بہرحال پھر جب اللہ کا حکم ہوگا تو یاجوج ماجوج دوبارہ باہر آئیں گے۔ یاجوج ماجوج کوئی جانور نہیں ہے، انسانوں کی ہی نسل ہے۔ بہرحال اس پر کبھی انشاءاللہ تفصیل سے قیامت کی نشانیاں جو لائیو اسٹریم بھی ہوتی ہے ہماری، اور جو پلے لسٹ ہے آپ یوٹیوب میں جائیں سائنس آف قیامہ کے نام سے، تو اس میں جو ہم لوگوں کی سیریز چل رہی ہے وہ ابھی رک گئی ہے کسی وجہ سے، اس کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے رمضان کے بعد۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکی کا ذکر کیا ہے آیت نمبر 99 میں، وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، کہ قیامت کے دن سور جب پھونکا جائے گا تو اس وقت قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے پر چڑھے جا رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے، بدحواسی کے عالم میں ایسا معاملہ ہوگا، اتنا خوف طاری ہو جائے گا کہ سب ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 109 میں اپنی صفات کا اور اپنے کمالات کا ذکر کیا کہ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، کہ اللہ کی جو قدرت ہے، اللہ کی جو صفات ہے، اللہ کی جو کمالات ہیں وہ ان لمیٹڈ ہیں، یعنی اگر آپ تمام سمندر کو تمام اوشنز کو انک بنا لیں اور اس کے ذریعے سے آپ اللہ کے کمالات کو، صفات کو، اللہ کی قدرت کو لکھنے لگے تو وہ پانی کم پڑ جائے، وہ انک کم پڑ جائے اور سارے سمندر خشک ہو جائے، لیکن اللہ کے کمالات تب بھی باقی رہیں گے، ختم نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ آپ بھی میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، بس فرق یہ ہے کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا ایک خدا ہے، بس اس کی اطاعت کرو، اسے مانو۔ فمن کان یرجو لقاء ربی، تو اب جو کوئی مومن ہے، اللہ سے ملاقات کی وہ امید رکھتا ہے اور یقین رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ فلیعمل عملا صالحا، کہ نیک اعمال کرتا رہے کنسسٹنسی کے ساتھ، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور عبادت میں اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے، شرک نہ کرے، یعنی ایمان بھی صحیح ہو اس کا، عقائد بھی اس کے صحیح ہو، اور جو اعمال ہوں وہ بھی شریعت کے مطابق ہو اور اچھی نیت کے ساتھ ہو، تو ایسا شخص انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ اس کے بعد سورہ مریم کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس صورت میں حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق ذکر کیا گیا ہے، تو جو اس کا مرکزی مضمون ہے سورت کا حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اس وجہ سے اس سورت کو سورہ مریم کہتے ہیں۔ شروع میں حضرت زکریہ علیہ السلام کا ذکر ہے، اذ نادى ربه نداء خفیا، کہ حضرت زکریہ علیہ السلام جب بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے آہستہ آہستہ سے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے ایک بیٹا نصیب فرما، اولاد عطا کر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو اس وقت قبول کیا، حالانکہ وہ بوڑھے ہو گئے، ان کی بیوی بانجھ تھی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد سے نوازا، بیٹے سے نوازا، جس کا نام اللہ تعالیٰ نے رکھا کہ بغلام انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا، کہ ہم آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور اس یحییٰ نام کا پہلے کوئی پیدا نہیں ہوا، یعنی حضرت یحییٰ ہی پہلے وہ شخص ہے جن کا نام یحییٰ رکھا گیا، ان سے پہلے یحییٰ کسی کا نام نہیں رکھا گیا، اور یہ ایسے نبی ہے جن کا نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اسباب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ یہ کیسے ممکن ہے، حالانکہ میں بوڑھا بھی ہو گیا اور جو میری بیوی ہے بانجھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اسباب کے پابند نہیں ہیں، ہم بغیر اسباب کے ساری چیزوں کو پیدا کرنے پر قادر ہیں۔
اس کے بعد حضرت اسماعیل حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا بیٹا عطا فرمایا جو بہت عقل مند بھی تھے، پاکیزہ بھی تھے، متقی بھی تھے اور والدین کی خدمت کرنے والے تھے۔ اس کے بعد آیت نمبر 16 سے حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، اور جو عیسائیوں کا غلط نظریہ ہے اور یہودیوں کا بھی جو غلط نظریہ تھا اور عیسائیوں کا بھی جو عقیدہ تھا اس کی بھی تردید کی اللہ تعالیٰ نے۔ ہوا یہ کہ حضرت مریم علیہ السلام جب 13 سال کی تھی، بعض علماء کی رائے کے اعتبار سے 15 سال، 13 یا 15 سال، اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام ان کے سامنے ایک خوبصورت مرد کی شکل میں آتے ہیں، تو جیسے ہی حضرت مریم کے سامنے وہ آتے ہیں تو وہ پردے کا اہتمام کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم دور ہو جاؤ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں انسان نہیں ہوں بلکہ میں اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا میسنجر ہوں، یعنی جو پیغام آپ تک پہنچانا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے سے نوازے گا۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میری تو شادی بھی نہیں ہوئی اور میں کوئی بے حیا عورت بھی نہیں ہوں، میں تو پاک دامن عورت ہوں، میں کوئی غلط کام بھی نہیں کرتی، تو ایسا کیسے ہوگا؟ تو حضرت جبریل کہتے ہیں علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا ہوگا، اللہ اس پر قادر ہے، اور آپ سے جو بیٹا پیدا ہوگا اسے اللہ تعالیٰ نشانی بنانے والا ہے تمام لوگوں کے لیے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں حضرت جبریل پھونک مارتے ہیں اور پھر اس پھونک سے حمل ٹھہر گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو جاتی ہے تو حضرت مریم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ جب آپ اپنی قوم کے پاس جائے اور لوگ آپ کو کہیں کہ آپ پر تہمت لگائے، الزام لگائے، تو بس آپ بچے کی طرف اشارہ کر دیجیے گا۔ تو ایسا ہی ہوا کہ جب حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ کو لے کر ان کی ولادت کے بعد ان کو لے کر قوم کے پاس آتی ہیں تو پھر قوم نے اعتراضات شروع کر دیے کہ بھئی ایسا کیسے ہو گیا، تمہاری تو شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ تو بہتان لگانے لگے، الزام لگانے لگے، تہمت لگانے لگے، جس طرح ہمیشہ یہ رہا ہے، متکبرین کا طریقہ رہا ہے، اللہ کے نافرمانوں کا طریقہ رہا ہے کہ فوراً تہمت لگاتے ہیں، فوراً الزامات لگاتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، چیمگوئیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے سے جو ہے باتیں کرتے ہیں، بیک بائٹنگ کرتے ہیں، تو یہ رہا ہے طریقہ۔ تو اسی طرح یہ رہا، تو حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا، تو قوم نے کہا کہ بھئی یہ بچہ ہم اس سے کیسے پوچھیں، تو ابھی پیدا ہوا ہے، اس سے ہم کیسے پوچھ سکتے ہیں، اس سے کیسے ہم بات کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی دیتا ہے اس وقت جب وہ چھوٹے ہیں، بچے ہیں، دودھ پیتے بچے، اس وقت وہ کہتے ہیں قال انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبی، اللہ مجھے کتاب دینے والا ہے، مجھے نبی بنانے والا ہے، مجھے نماز کا حکم دینے والا ہے، زکوٰۃ کا حکم دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ فرما برداری کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ بہرحال اس کے بعد اس کے ذریعے سے چونکہ ان کی تردید مقصود ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے جو نام نہاد ماننے والے کرسچنز ہیں ان کی تردید ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ الیاذ باللہ حضرت عیسیٰ بیٹا ہے اللہ کے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی ذات اس چیز سے پاک ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ جس طرح اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا بغیر ماں باپ کے، اسی طرح حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ تو حضرت آدم کے متعلق تو یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ اللہ تعالیٰ الیاذ باللہ ان کے باپ ہے یا اللہ کے وہ بیٹے، تو حضرت عیسیٰ کے متعلق ایسا کیوں کہتے ہو؟ اور اللہ رب العالمین نے محض اپنے کلمہ کن کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اللہ اس پر قادر ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 41 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ یہاں سے کئی انبیاء کا ذکر ہے جن میں سب سے پہلے امام الموحدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے والد کو دعوت دی، توحید کی طرف دعوت دی، توحید کی طرف انہیں بلایا، لیکن ان کے والد نے ریجیکٹ کیا اور کہا کہ اگر تم نہیں رکو گے ابراہیم تو تم پر میں پتھر برساؤں گا۔ جو حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کروں گا، اس وقت حضرت ابراہیم کو معلوم نہیں تھا کہ ان کے والد کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، لیکن جب انہیں معلوم ہوا تو انہوں نے مغفرت کی دعا مانگنا ترک کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی۔ اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی بنایا اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو بھی نبی بنایا۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ ان انبیاء کے ذکر کرنے کے بعد اب اللہ نے یہ بتایا کہ انبیاء تو نیک تھے، ان کی جو اولاد تھی وہ بھی نیک تھی، لیکن اس کے بعد پھر جو نسل آئی اور جو جنریشن آئی اس میں یہ ہوا کہ نالائق جانشین پیدا ہونے لگے۔ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کے کام کو پیچھے رکھ دیا اور دنیا کو ترجیح دی۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا، کہ ان کے بعد ایسے جانشین آئے جن کے اندر دو بیماریاں تھیں۔ اضاعوا الصلاة، نماز کو ضائع کرتے تھے، نماز کی پابندی نہیں کیا کرتے تھے، واتبعوا الشہوات، اور اپنے ڈیزائرز کو فالو کیا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو نالائق جانشین ہوتے ہیں، جو
جانشین بننے کے لائق نہیں ہوتے ہیں اور مستحق نہیں ہوتے لیکن بن جاتے ہیں، ان کے اندر دو سب سے بڑی بیماری ہوتی ہے، ایک نماز کو ترک کرنا، نماز کو ضائع کرنا، اور دوسرا ڈیزائرز کو، شہوات کو فالو کرنا۔ اس کے بعد آیت نمبر 71 میں پل صراط کا ذکر ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا۔ میدان محشر اور جنت کے درمیان جہنم ہے، اس کے اوپر ایک پل ہے جہاں سے ہر انسان کو گزرنا ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک کو اس سے گزرنا ہے۔ تو جو گنہگار ہوگا، جو کافر ہوگا، وہ کٹ کٹ کر نیچے گرتا چلا جائے گا، اور وہ مومن بھی جو گنہگار ہوگا اور جس کو اللہ نے ابھی معاف نہیں کیا ہوگا وہ بھی گر جائے گا اس پل سے نیچے جہنم، جنت نہیں پہنچ پائے گا، اور پھر سزا کاٹنے کے بعد کئی سالوں کے بعد یا جب بھی اللہ مغفرت فرمائے پھر وہ جنت میں جائے گا۔ اور جو نیک ہوں گے، متقین ہوں گے، انبیاء ہوں گے، صلحاء ہوں گے، شہداء ہوں گے، وہ آسانی کے ساتھ وہاں سے گزر جائیں گے۔ تو ایک حکمت بہت بڑی یہ بھی ہے جنتیوں کو بھی وہاں سے گزارنے کی کہ وہ جہنم کو دیکھتے ہوئے جائیں گے، تو جب جہنم کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اس کے بعد جب جنت میں انٹر ہو رہے ہوں گے تو جنت کی قدر اور زیادہ ان کے یہاں بڑھ جائے گی۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ کی ابتدا ہوتی ہے، اس میں سب سے پہلے اللہ نے فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مکۃ المکرمہ میں قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوا کرتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات تہجد پڑھتے تھے، پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر ورم پڑ جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو اتنی زیادہ مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معمول میں تبدیلی لائی، وہ اس طرح کے رات کے کچھ حصے میں سویا بھی کرتے تھے، آرام بھی فرماتے تھے، اور پھر اٹھ کر تہجد بھی پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد آیت نمبر 9 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت جو ملی اس کا ذکر ہے کہ جب حضرت وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب لوٹ رہے تھے مدین سے اپنے گھر والی کے ساتھ، تو راستہ وہ بھول گئے، تو اب ضرورت پڑی ان کو کہ بھئی آگ چاہیے تھی، آگ کی ضرورت پڑی، تو انہوں نے اپنی گھر والی سے کہا کہ آپ یہاں پہ رکیں، مجھے دور سے آگ نظر آ رہی ہے، میں وہاں سے آگ لے کر آتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچتے اس درخت کے پاس جہاں سے آگ انہیں نظر آ رہی تھی، تو جب قریب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ آگ نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک نور ہے اور ایک بہت تیز روشنی ہے جو حقیقت میں تجلی الہی تھی۔ تو وہاں پر پہنچتے ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا کی اور فرمایا کہ یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طویٰ، کہ اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، اپنے جوتوں کو اتار دو کیونکہ تم اس وقت مقدس وادی طور پر ہو، طویٰ پر ہو، وہی کوہ طور میں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر وہاں پہ نبوت دی اور بتایا کہ میں ہی خدا ہوں جس کی تم عبادت کرو اور میرے ذکر کے لیے ہی نماز ادا کرو۔ پھر انہیں معجزے دیے، دو معجزے، ید بیضاء کا معجزہ اور عصا کا، جو کہ پہلے گزر چکا ہے، تفصیل میں نے پہلے بتا دی ہے۔ اس کے بعد انہیں حکم ہوا کہ آپ جو ہیں جائیں فرعون کے پاس اور انہیں جو ہے اسلام کی دعوت دیں، توحید کی دعوت دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چند دعائیں مانگی اللہ سے جانے سے پہلے، ربی اشرح لی صدری، یا اللہ مجھے شرح صدر فرما، یعنی جس چیز کو مجھے سمجھانا ہے آپ مجھے اچھی طرح سمجھا دے تاکہ مجھے سمجھانے میں دقت نہ آئے، ویسر لی امری، اور میرے معاملے کو آسان فرما، ظاہری اسباب بھی عطا فرما، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کو بھی فصیح کر دے کہ لکنت نہ رہے، میں اٹکوں نہیں بولتے وقت بلکہ میں آسانی کے ساتھ بات کر سکوں تاکہ لوگ سمجھ جائیں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ دعا کی کہ میرے خاندان سے حضرت ہارون کو، میرے بھائی ہارون کو بھی میرا معاون بنا دے کہ وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے، تو وہ زیادہ اچھے سے بھی بات کر سکتا ہے، تو جب میرے ساتھ رہے گا تو میری مدد ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان تمام دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اس کے بعد بطور احسان اور تسلی کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماضی کے چند واقعات یاد دلائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ جب بچپن میں فرعون نے یہ حکم دیا، فرعون کو ایک نجومی نے بتا دیا کہ بھئی جو ہے بنی اسرائیل کا ایک بچہ پیدا ہوگا، لڑکا، جو آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا، تو اب وہ جو ہے پریشان ہو گیا، تو اس نے یہ فیصلہ لیا کہ بنی اسرائیل کے جتنے لڑکے پیدا ہوں بچوں کو ذبح کر دو اور جو لڑکیاں ہوں اسے چھوڑ دو۔ تو حضرت موسیٰ جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ پریشان ہوئی، تو ان کے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ انہیں ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دو، اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا اور آپ کے پاس واپس لوٹ آئے گا۔ تو انہوں نے ویسا ہی کیا اور وہ صندوق پہنچا فرعون کے محل کے پاس، تو فرعون کے لوگوں نے اٹھایا، تو فرعون کی بیوی جو حضرت آسیہ تھی انہوں نے کہا کہ آپ اسے رکھیں، ہم اسے پالیں گے بیٹے کی طرح۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کس طرح حضرت موسیٰ کی والدہ کے پاس ہی انہیں لوٹایا، انشاءاللہ اس کی تفصیل جو ہے 20ویں پارے میں گزرے گی انشاءاللہ۔ بہرحال تو ان واقعات کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا اور حضرت ہارون سے بھی کہا کہ آپ جائیں فرعون کے پاس اور فرعون کے پاس جا کر انہیں دعوت دیں۔ پھر وہ انہوں نے کس طرح انکار کیا وہ تفصیل پہلے بھی گزری ہے اور ابھی کئی مرتبہ اور بھی گزرے گی انشاءاللہ۔ ایک ہی واقعہ قرآن میں اگر کئی بار آیا ہے تو ایسا نہیں یوں ہی خواہ مخواہ ان واقعات کو بار بار ذکر کیا گیا، ہر جگہ
واقعہ سیم ہے، لیکن جس جگہ پر بھی وہ واقعہ ریپیٹ کیا گیا ہے ایک نئے انداز میں، نئے اسلوب میں کیا گیا ہے، اور ہر جگہ کسی ایک خاص چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، کسی ایک نئی چیز کی طرف اشارہ کیا ہے، اور ایک واقعے کو جب بار بار ریپیٹ کیا جائے تو پھر اس واقعے کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر زیادہ غور کرنے کی ہمیں دعوت دے رہا ہے۔ بہرحال اس کے بعد آیت نمبر 55 میں اللہ نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ اسی مٹی سے، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے جب تم مر جاؤ گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور دوبارہ اسی سے زندہ کریں گے قیامت کے دن۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہی واقعہ چل رہا ہے، اور فرعون نے کس طرح ان کا انکار کیا اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے غرق کیا، اس کا بھی ذکر ہے۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ واقعات بتائے جا رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے، سب سے پہلی بات تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو دیکھ کر پڑھنا نہیں جانتے تھے، انہوں نے کوئی کتاب پڑھی نہیں، انہوں نے کسی کتاب کو لکھا نہیں، انہوں نے باضابطہ کسی انسان سے تعلیم حاصل نہیں کی، اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے واقعات کو اتنی تفصیل کے ساتھ بتانا، ڈیٹیل کے ساتھ بتانا اور بالکل درست بتانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں اللہ کی طرف سے۔ اس کے بعد آخر میں 1-1 آیت نمبر میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، جو کہ پہلے بھی گزرا کہ کس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے لغزش دی اور انہوں نے بھول سے اس درخت سے کھا لیا جس درخت سے انہیں روکا گیا تھا، اور پھر انہیں جنت سے نکالا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ وہ شخص جو میرے ذکر سے اعراض کرے، اگنور کرے، میرے دین سے منہ پھیر کر رہے، مجھے یاد کرنے سے منہ پھیر کر رہے، ایسا شخص کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دنیا میں بھی ہم اسے ڈپریسڈ لائف دیں گے، ایسی زندگی دیں گے جس میں وہ بہت پریشان ہوگا، ڈپریشن کا شکار ہوگا، پریشانیوں کا شکار ہوگا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ایسے شخص کو قیامت کے دن ہم اندھا اٹھائیں گے۔ قیامت کے دن وہ شخص کہے گا قال ربی لم حشرتنی اعمی، اے میرے رب آپ نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وقد کنت بصیرا، حالانکہ دنیا میں تو میں دیکھتا تھا، میرے پاس آنکھ تھی، میرے پاس بینائی تھی۔ پچھلی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے خود نہیں لی تھی، بلکہ اس امت کو، اس قوم کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ اپنی کتاب کی حفاظت کرنا، لیکن بعد کے لوگوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کی اور تبدیلی کی اور ان کی کتابیں محفوظ نہیں رہ پائیں۔ لیکن جہاں تک قرآن کریم کا تعلق ہے تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ رب العالمین نے لی، اس لیے آج تک قرآن کریم میں ایک زبر کی بھی تبدیلی نہیں آئی اور قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اس کے بعد آیت نمبر 26 سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور پھر فرشتوں نے سجدہ کیا، اللہ کے حکم کی اطاعت کی، لیکن شیطان نے غرور اور تکبر کی بنیاد پر حضرت آدم کے سامنے وہ نہیں جھکا، تو کس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکالا، اور پھر جہنمیوں کا ذکر ہے، اور آیت نمبر 45 سے پھر جنتیوں کا ذکر ہے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، کہ جو متقین ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوں گے، اللہ کے دین کو فالو کرنے والے ہوں گے، وہ باغات میں ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، اور آرام سے بالکل بیٹھے ہوں گے، کسی چیز کا خوف اور غم نہیں ہوگا۔ اور مسلمانوں کے بیچ میں اگر آپس میں کوئی رنجشیں ہوں گی بھی ان کے دلوں میں، تو اللہ تعالیٰ اس رنجش کو بھی نکال دے گا اور سارے مسلمان جنت میں بھائی بھائی ہو کر رہیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 80 میں اصحاب ہجر کا ذکر ہے، وَلَقَدْ كَذَّبَ، ابھی یہاں حضرت ابراہیم کا ذکر ہوتا ہے، پھر قوم لوط کا ذکر ہوتا ہے، ان کے واقعات کے متعلق کچھ تفصیل پہلے بھی آ چکی ہے۔ اس کے بعد اب اصحاب ہجر کا ذکر ہے کہ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، کہ اصحاب ہجر والوں نے انبیاء اور رسولوں کا انکار کیا۔ یہ وادی ہجر میں جو قوم آباد تھی، اس قوم کا نام قوم سمود تھا، اور وہاں پر حضرت صالح علیہ السلام پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، انہوں نے ان کے درمیان دعوت کا کام کیا، لیکن انہوں نے بھی ان کی قوم نے بھی ان کا انکار کیا، سرے سے انکار کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو ایک زبردست آواز کے ذریعے ہلاک و برباد کر دیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 87 میں قرآن کریم اور سورۃ الفاتحہ کا ذکر ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے آپ کو 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں دی ہیں اور قرآن عظیم دیا ہے۔ تو یہ 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتوں سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے۔ 7 آیتیں ہیں اس سورت کی، اور جسے بار بار پڑھا جاتا ہے، جس کو
نمازوں میں ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ بھی سورۃ الفاتحہ کا اہتمام ہوتا ہے، تو الگ سے سورۃ الفاتحہ کا ذکر کیا گیا۔ اس سے معلوم چلتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی کتنی اہمیت ہے، اسی لیے سورۃ الفاتحہ کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی تمام قرآن کی، پورے قرآن کی اصل ہے وہ، یعنی پورے قرآن میں جو مضامین ہیں، جو ٹاپکس ہیں تفصیل کے ساتھ، اس کی سمری اور اس کا خلاصہ اور اس کا نچوڑ سورۃ الفاتحہ میں موجود ہے، چاہے توحید ہو، رسالت ہو، قیامت ہو، احکامات ہو، اور ماننے والوں کا کیا حشر ہونا ہے، نہ ماننے والوں کا کیا حشر ہونا ہے، یہ سب سورۃ الفاتحہ میں بریفلی بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آئے آیت نمبر 94 میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان اس آیت کے نزول سے پہلے پوشیدہ طور پر دعوت کا کام کیا کرتے تھے، علل اعلان سب کے سامنے دعوت کا کام نہیں ہوتا تھا، بلکہ چھپ چھپا کر ہوتا تھا تاکہ حفاظت بھی ہو سکے، اور جب تک اللہ کا علل اعلان کرنے کا حکم نہ آئے تب تک چھپ چھپا کر صحابہ کرام نے پوشیدہ طور پر مخصوص لوگوں سے مل کر اسلام کی دعوت دی۔ تقریباً 3 سال تک یہ مرحلہ چلا۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کہ اب آپ علل اعلان تبلیغ کیجئے، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے علل اعلان بتائیے، سب کے سامنے واضح کیجئے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں سے اعراض کیجئے، انہیں اگنور کیجئے، یہ آپ کی مخالفت کریں گے لیکن آپ کو دعوت کا کام کرتے رہنا ہے، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہنا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ برا بھلا کہا کرتے تھے، غلط باتیں کہتے تھے، کوئی کہتا تھا ساحر ہے، کوئی کہتا تھا مجنون ہے، کوئی کہتا تھا کہ کاہن ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے ان باتوں سے تکلیف ہوتی تھی، ان کا دل تنگ ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا نزول فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں کہ آپ کا دل ان لوگوں کی باتوں سے تنگ ہو جاتا ہے، آپ کے خلاف اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کا انکار کرتے ہیں، آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، لیکن اس کا حل اللہ نے بتایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، کہ آپ اللہ رب العالمین اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہیے اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو جائیے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور موت آنے تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہے۔ یعنی اس دنیا میں پریشانی آئے گی، اس دنیا میں تکلیفیں آئیں گی، لیکن آپ کو انہیں اگنور کرنا ہے۔ جو لوگ آپ کے خلاف ہیں، جو لوگ آپ پر تہمتیں لگاتے ہیں، جو لوگ آپ پر الزامات لگاتے ہیں، جو لوگ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، جو لوگ اللہ کے دین کی نافرمانی کرتے ہیں، انہیں اگنور کیجئے، ان کی باتوں کو ایک کان سے سنیے، دوسرے کان سے نکال دیجئے، ایک اللہ کی اطاعت کرتے رہیے۔ اگر آپ اللہ کے دین پر چل رہے ہیں تو پوری دنیا آپ کے خلاف ہو، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، اور اگر آپ اللہ کے دین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور پوری دنیا آپ کے ساتھ ہو، تب بھی پوری دنیا مل کر بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ بہرحال اس کے بعد سورۃ النحل کی ابتدا ہوتی ہے۔ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے شہد کا ذکر کیا، شہد کی مکھی کا ذکر کیا کہ کس طرح یہ بہت بڑی نعمت ہے انسانوں کے لیے، اس لیے اس سورت کو سورۃ النحل کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں بنیادی طور پر 2 چیزوں کا بیان ہے، ایک تو یہ ہے کہ انسانوں کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سی مختلف چیزیں اس دنیا میں بنائی ہیں، تو اللہ نے ان میں سے بہت سی چیزوں کا ذکر کیا، اور دوسری چیز مشرکین کے جو غلط نظریات تھے، غلط عقائد تھے، جو اعتراضات تھے، اس کی تردید کی گئی ہے اور توحید کی انہیں دعوت دی گئی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کی حیثیت بتائی کہ خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين، کہ انسان اپنی اصل حقیقت تو دیکھے، ایک پانی کے قطرے سے، ایک نطفے سے وہ اس کو وجود اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے۔ اس کی حیثیت کیا تھی؟ بالکل حقیر اور ذلیل نطفے کی شکل میں تھا وہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے جسم دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے روح دی، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر قوت دی، طاقت دی، آنکھیں دی، دل دیا، اللہ نے کان دیے، اور اللہ نے جو ہے اسے زبان دی، اللہ نے اسے ہونٹ دیے، ہاتھ دیے، پیر دیے، اور جب اس کے پاس طاقت آ گئی تو وہ بندہ اللہ ہی سے لڑتا ہے، اللہ ہی کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے دوسرے خداؤں کو، اللہ ہی کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ تو یہ کیسا انسان ہے؟ یہ کتنا ناشکر اور ناقدرہ انسان ہے۔ بہرحال پھر آیت نمبر 5 سے اللہ تعالیٰ نے بہت سی مختلف نعمتوں کا ذکر کیا، وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، یہاں پہ جانوروں کا ذکر ہے کہ اللہ نے جانوروں کو بھی آپ لوگوں کے لیے ہی پیدا کیا ہے، انسانوں کے لیے پیدا کیا۔ اس دنیا کی تمام چیزیں انسانوں کے لیے بنائی گئی ہیں، کسی نہ کسی اعتبار سے انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، وہ چیزیں انسانوں کے لیے مفید ہوتی ہیں۔ اسی طرح جانور ہیں، اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو ہمارے لیے بنایا، وہ کتنے جانوروں کے چمڑے سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، دودھ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، گوشت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اون سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مختلف چیزوں سے ہم، جانوروں کی مختلف چیزوں سے ہم اپنے فائدے کی چیزیں بناتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آئی کہاں سے؟ یہ کسی انسان نے نہیں پیدا کیا، جانوروں کو اللہ نے پیدا کیا۔ یہ ساری چیزیں جو تمہارے پاس نعمتیں موجود ہیں، تم خود اگر کسی چیز کو ایجاد کرتے ہو تو تمہیں فخر ہوتا ہے کہ میں نے اپنے علم سے کیا، تو وہ عقل تمہیں کس نے دی؟ وہ عقل بھی اللہ نے دی، وہ علم
علم بھی تمہیں اللہ نے دیا اور جن چیزوں کا استعمال کر کے تم اپنے لائق چیزیں اسے بناتے ہو تو وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے دی گئی ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ کہ اللہ تعالیٰ ایسی ایسی چیزوں کی کریشن کرتا ہے، ایسی ایسی چیزوں کو پیدا فرماتا ہے جس کا تمہارے پاس علم بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کی بہت سی مخلوقات ہیں، پاسٹ میں بھی اللہ نے جن چیزوں کو بنایا ہر ایک کا ہمارے پاس علم نہیں ہے، اس وقت اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں ہر ایک کا علم ہمارے پاس نہیں ہے، فیوچر میں بھی اللہ ایسی ایسی مخلوقات کو پیدا کرے گا جس کا علم بھی تمہارے پاس اور ہمارے اور آپ کے پاس نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر سمندر کے فوائد بتائے وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا کہ یہی وہ ذات ہے اللہ رب العالمین کی جس نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ اس سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو، مچھلیوں کا گوشت نکال کے کھاتے ہو، مچھلیوں کو کھاتے ہو، اور اسی سے تم جواہرات نکالتے ہو، زیورات نکالتے ہو جنہیں تم استعمال کرتے ہو، پہنتے ہو۔ تو یہ نعمتیں کہاں سے آئی؟ یہ کسی انسان نے پیدا نہیں کیا، یہ ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ پھر وہ انسان کیسا ناشکرا ہے کہ اسی اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، اسی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے جس اللہ نے اتنی نعمتیں دی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 24 میں متکبرین کا ذکر ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ کہ جب متکبرین سے کفار سے پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ اللہ نے کیا نازل کیا ہے وحی کے ذریعے، تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ یہ سب من گھڑت کہانیاں ہیں، یہ کوئی قصے کہانی سنا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی کہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے بلکہ یہ نصیحت ہے انسانوں کے لیے، اور ایسے کفار اپنا بوجھ بھی قیامت کے دن اٹھائیں گے اور جنہیں ان لوگوں نے گمراہ کیا ہے ان کے گناہ کا بھی کچھ حصہ انہیں بھی ملنا ہے۔ اس کے بعد متقین کا ذکر ہے جو اللہ کا تقوی رکھنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جلوت میں خلوت میں اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچنے والے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا